بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی چند سبق آموز حکایتیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے انسان، اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں ماضی تلاش یاد کرتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں ہے، اور مرا ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو، یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز تک اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ سبحان اللہ۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ منصف اور عادل کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ اے دل، اگر تو تواضع اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے، لیکن اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو دنیا کو مت بگاڑو، بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوارو۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ فتنہ انگیز سچائی سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ فرمایا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔
میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس نفس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اعمال ہیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کے چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اعمال ہیں۔ دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہوتے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔
جب مجھے پتا چلا کہ محل کے نرم بستر پر اور جھونپڑی کے ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ عورتوں سے مشورہ کرنا تباہی کا باعث ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور ضرور اپنے کمنٹس بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔